بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین۔ آج کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیت کے اندر ذکر کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ مباہلہ کیجئے، اور مباہلے کو بیان کیا تھا کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے۔ دراصل سب سے پہلی چیز یہ کہ ہدایت اور صراط مستقیم کے اوپر لانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ چاہے پیغمبر ہو یا ولی ہو یا کوئی قطب ابدال ہو، کسی کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی معجزات نبیوں کو دے کر کے بھیجتے ہیں، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں ایک اشارے کے اوپر اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، ورنہ جس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، جس کو صراط مستقیم کے اوپر آنا نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حال یہ بیان فرمایا کہ ان کے سامنے کتنے ہی دلائل بیان کر دیے جائے، کتنے ہی واقعات بیان کر دیا جائے، انبیاء کے واقعات ہو، صحابہ کے واقعات ہو، یا اسی طریقے سے اللہ کے ولیوں کے واقعات ہو، ان کی ذات کے اوپر کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی حالت اس طریقے سے بیان فرمائی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ ان کے اوپر کوئی بات اثر کرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یعنی یہ جو واقعہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطور وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو آپ کی طرف بھیجا ہے اے نبی، یہی واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی واقعہ سچا ہے، یعنی جو قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا گیا۔ چنانچہ بعض علماء کرام کہتے ہیں، مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ جو حضرات مباہلے کے لیے آئے تھے، جو وفد نجران سے آیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، تو بات کرنے کے اندر ہی ان کے جو عقائد تھے وہ متزلزل ہو گئے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ ان کے پاس جو کتاب تھی، جو ان کے عالموں کے پاس کتاب تھی، وہ اصل انجیل نہیں تھی، ان کے اندر تو انہوں نے تحریف کر ڈالی تھی، رد و بدل کر ڈالی تھی، اسی لیے ان کے پیر اکھڑ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی ان کو، تو وہ متزلزل ہو گئے۔ اب ان کا اعتقاد، ان کا جو اعتقاد تھا عیسائی مذہب کے اوپر، اپنے آپ کو نصارہ ماننے والے تھے، ان کے اس سے پیر پھسلنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مباہلے کے لیے بلایا تو اب وہ مصالحت کے اوپر آ گئے کہ ہم مصالحت کرنے کے لیے تیار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اور ہم یہیں ہلاک ہو جائے۔ تو بہرحال یہی بیان فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یعنی حق یہی ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا گیا، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا اسی طریقے سے کوئی اور پیغمبر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، جس کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر یعنی وما من الہ الا اللہ، اس جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ذاتی بیان فرمائی ہے۔ یعنی توحید ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی صرف عبادت کے لائق ہے، اس کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زبردست حکمت والے اور زبردست غلبے والے ہیں۔ یہاں اس لفظ کے اندر یعنی اس جملے کے اندر وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید صفاتی بیان فرمائی۔ پہلے توحید ذاتی بیان فرما کر کے پھر توحید صفاتی بیان فرمائی تاکہ یہودیوں نصارہ کو سمجھ میں آ جائے۔ پھر آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ پھرتے ہیں یعنی اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے بات سمجھائی، احادیث کے ذریعے سے بات سمجھائی، لیکن ایک انسان کی ایک کافر کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر بات نہیں بیٹھ رہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اب اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ کا کام کیا تھا؟ سمجھانا تھا، بتلانا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ اللہ کی ذات کے اندر شریک نہیں ہے، یا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یا خداوند نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف بتلانا تھا، سمجھانا تھا۔ آپ نے سمجھا دیا۔ اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو اب آپ کا معاملہ الگ ہو گیا، اب اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ اگر یہ قبول کرتے ہیں، اسلام کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر اچھی بات ہے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن، آخرت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر یہ قبول نہ کرے یعنی واپس پھر جائے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ فساد کرنے والے لوگ کون ہیں، یعنی دنیا کے اندر فساد کرنے والے لوگ کون ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی تو